الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين المطهرين ولجميع الأولياء الكاملين العارفين لا سيما على القطب الرباني المحبوب السبحاني الغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العالمين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم منی بے سرو ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد بغیر دعوے بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی یا خدا خواجہ کے مستانوں میں کر لے تو قبول توتیے حق سیدی حسالی کے واسطے عزیزان ملت اسلامیہ محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات گرامی حصول برکت کے لیے سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت پاک کے 2-3 شعر آپ حضرات سماعت فرمائیں محبت کے ساتھ میرے ساتھ بولیے یا رسول اللہ اور بلند آواز سے یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے توجہ چاہوں گا کرو تیرے نام پہ جا فدا
سبحان اللہ. نہ بسے کے جا دو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جاں فدا کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بسے کے جا دو جہاں فدا نہ بسے کے جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے. سبحان اللہ. اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیے مکمل زندگی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیے تمام حاضرین کی جانب سے. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے. ایک شعر اور ملاحظہ فرما لے. وہلا مکان کے مکی ہوئے وہلا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہلا مکان کے مکی ہوئے وہلا نشی ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ کمال حسن حضور. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام الامام امام الکلام نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لگا کے درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یہ جشن غریب نواز جس کا بائنر آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی خوشی ہوئی آنے کے بعد یہ سن کر کے کہ تنہا
الحاج شاہ محمد صاحب قبلہ، شاہ عالم صاحب قبلہ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قبلہ خطیب و امام غریب نواز مسجد، مولا تمام حاضرین سامعین اور ان حضرات کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ محبت کے ساتھ درود پاک کے ڈالیاں پیش کر لیجئے ایک مرتبہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ منقبت کے 2-3 شعر آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ سرکار محسن ہندوستان عطائے رسول، پتائے رسول، رضائے رسول، سرکار غریب نواز سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری، 2-3 شعر ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیں کیا نہیں ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، خواجہ تیری گلی میں، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ ہمیں کیا نہیں ملا ہے گلی میں، رب کا پتہ ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، خواجہ تیری گلی میں، رب کا پتہ ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، خواجہ تیری گلی میں، ہمیں کیا نہیں ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، ہمیں کیا نہیں ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، رب کا پتہ ملا ہے خواجہ تیری گلی میں، خواجہ تیری گلی میں، خواجہ تیری گلی میں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تیری ذات کیا بھلی ہے کہ خدا کا تو ولی ہے، کہ خدا کا تو ولی ہے، تیری ذات کیا بھلی ہے کہ خدا کا تو ولی ہے، تیری ذات کیا بھلی ہے کہ خدا کا تو ولی ہے، کہ عطا یہ عطا مصطفیٰ ہے خواجہ تیری گلی میں، خواجہ تیری گلی میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبھی سر جھکائے خواجہ ہے کھڑے تمہارے در پر، ہے کھڑے تمہارے در پر، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبھی سر جھکائے خواجہ
در پر منگتوں کا قافلہ ہے خواجہ تیری گلی میں خواجہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ جشن غریب نواز سنی مسلمان سبحان اللہ. اور حضرات سب کی طرف سے بارگاہ غریب نواز میں سبھی حاضرین کی جانب سے یہ شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرما دیں. سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ. بگڑی میری بنا دو قسمت میری جگا دو قسمت میری جگا دو. بلند آواز سے بولیے. بگڑی میری بنا دو قسمت میری جگا دو بگڑی میری بنا دو قسمت میری جگا دو. ہم سب کی التجا ہے خواجہ تیری گلی میں خواجہ تیری گلی میں خواجہ تیری گلی میں. سبحان اللہ. چلے آؤ چلے آؤ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. چلے آؤ دیوانوں چلے آؤ. دیا بلند آواز سے بولیے اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے. مخلوق پل رہی ہے سبحان اللہ. مخلوق پل رہی ہے. لنگر تمہارا کھا کر لنگر تمہارا کھا کر. بلند آواز سے بولو پیارے. سبحان اللہ. مخلوق پل لنگر تمہارا کھا کر دن رات بٹ رہا ہے خواجہ تیری گلی میں خواجہ تیری گلی میں دن رات بٹ رہا ہے خواجہ تیری گلی میں خواجہ تیری گلی میں خواجہ تیری گلی میں. اور جو شعر باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ کل. نہیں کل پر رہو اٹل. ہاں پورا کر دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ بیٹھ جائیں. ہاں وہ بعد میں انشاءاللہ. ہاں سبحان اللہ. جہاں جہاں آپ جائیں گے تصورات کی دنیا میں بس انشاءاللہ میں پہنچاتا رہوں گا. اس لیے کہ ہم لوگ تو میاں وسیلے والے ہیں. کسی شاعر نے بہت خوب ہی کہا ہے کہ چلو آلا حضرت کی نوری گلی سے چلو آلا حضرت کی نوری گلی سے چلو اور نہیں ملی ہے نہیں ملی ہے جہدل والی سے چلو آلا حضرت کی نوری گلی سے خواجہ ملی ہے غوث مل جئی ہے خواجہ ملی ہے غوث مل جئی ہے رحمت کے پھولوا کھل جئی ہے رحمت کے پھولوا کھل جئی
है बहुत मिल बहुत मिल जी मौला अली से चलो आला हजरत की नूरी गली से चलो। इसलिए दीवानों गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिल जाएगी ख्वाजा का दम भर के तो देख, मेरे ख्वाजा तुझे सलाम किया बस यही उम्र भर में काम किया। इसलिए मेरे भाई इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। बगैर बुलाए कहीं कोई नहीं पहुंचता। बोलो भाई, और झटके में अगर पहुंच गया तो मामला बड़ा अजीब होता है, उसकी भी समझ में आ जाता है। हाँ, झटके में पहुंचता है मगर कुछ लेके लौटता है। ये कि एक पहुंचा था, उसने कहा ये क्या कौन दीवाना है खड़े होकर गरीब नवाज से कह रहा है या ख्वाजा दे दे दिला दे, या ख्वाजा दे दे दिला दे। उसने पकड़ा हाथ का, चुप हो जा, इनसे क्या मांगता है, जो मांगना है अल्लाह से मांग। उसने कहा भाई ऐसा है कि तुम हटो जाओ, मैं जो कुछ करता हूं मुझको करने दो, मेरी चक्कर में मत पड़ो, तुम हटो यहां से। वो चला, उसने कहा या गरीब नवाज दे दे दिला दे। फिर उसने हाथ पकड़ा, कहा चुप, जो मांगना है अल्लाह से मांग, जो मांगना है अल्लाह से मांग, इनसे क्या मांगता है, क्या मिलेगा। फिर उसने डांटा हटाया, फिर वो चला तो उसने कहा या गरीब नवाज दे दे दिला दे। तो उसने जल्दी से जेब में हाथ डाला, 10 रुपया निकाला, साहिल के हाथ में रखा, कहा पकड़, ये मुझसे ले, उनका नाम मत लेना, वो क्या दे सकते हैं। हाथ में 10 रुपया लिया, जेब में डाला, हाथ उठाया गुंबदे गरीब नवाज की जानिब, कहा या गरीब नवाज दिलाया भी तो बड़े बखील से दिलाया, दिलाया भी तो अपने दुश्मन से दिलाया, दिलाने का अंदाज भी बड़ा निराला है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं सरकार के दीवानों इस तरह न घबराओ, याद आए मदीने की तो मेरे चले जाओ, याद आए मदीने की। तो हज़रात मौसम हिंदुस्तान अताए रसूल, पताए रसूल, गरीब नवाज, ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज ये जो जश्न पाक मनाया जा रहा है, उनके नाम से आप सब यहाँ ठाठे मारता हुआ मजमा दूरों दराज से चलकर यहाँ तक सब आए हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, तिलावत सुन के ईमान ताजा हो जाए, इसके बाद तर्जमा हो, तकरीर शुरू हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक कहने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की तिलावत सुनिए, ईमान ताजा हो जाए, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे धीरे से न बोलो, जोर से बोलो मेरे भाई। हाँ, आए ईमान वालों, बेईमानों से नहीं, ईमान वालों से। आए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। पता चला ईमान वाले ही अल्लाह से डरते हैं। सुभान अल्लाह। वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ, सच्चों के साथ हो जाओ। हे मौला, हम सच्चों के साथ हो जाएंगे, क्या मिलेगा हमें? सच्चों के साथ हो जाओगे तो अच्छे हो जाओगे, सच्चों के साथ हो जाओगे, कमतर हो तो बरतर हो जाओगे, अदना हो तो आला हो जाओगे, छोटे हो तो बड़े हो जाओगे। क्या तुमने नहीं सुना, अगर तुम जहन्नमी हो, सच्चों का दामन पकड़ लोगे तो जन्नती हो जाओगे। क्या तुमने नहीं सुना है कि एक धोबी सरकार गौसे पाक का जो कपड़ा धुलता था, पैसा ले लेके धुलता था, इंतकाल कर गया, वो फौत हो गया, मोहल्ले के लोग उसे उठा करके मोहल्ले के कब्रिस्तान में दफन करके चले आए, और जब मुनकर नकीर आए, सवाल किया मंडपों का, मादीनों का, उस धोबी ने कहा या गौसे आज़म अल महदद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
سوال ہو رہا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے یا غوث اعظم المدد. سوال کچھ جواب کچھ. بتاؤ میرے بھائی، اگر مانگا جائے کسی سے کچھ لے آئے کچھ تو آدمی کیا سمجھے گا؟ جیسے ایک ہمارے یہاں کچھ اونچا سنتے تھے، ہم نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابھی ناشتہ نہیں کیا. سوال ہو رہا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اور وہ تو بھی کہہ رہا ہے یا غوث اعظم المدد. ہماری کتابوں میں تو یہ واقعہ ہے، لیکن ایک کتاب جس کتاب کا نام تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ ہے. انہوں نے لکھا ہے وہ دھوبی مر گیا، ان کے جملے، محلے کے لوگ اسے دفن کر کے چلے آئے. منکر نکیر آئے، اس سے سوال کیا من ربک کا، ماں دینوں کا، تو اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. معاملہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا، ارشاد ربانی ہوا جاؤ وہ غوث کا غلام ہے، میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس کی نجات فرما دی ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، پوری دنیا کو باخبر کرتے ہیں اے غوث پاک آپ کی غلامی وہ ہے کہ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ رہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی پہ جو سگ ہے نہیں مارے چاہتے، حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس لیے حضرات آپ جانتے ہیں تو میرے گلے میں بزرگوں کے صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے ساتھ ہو جاؤ؟ اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دامن کرم تھام لو. سبحان اللہ. دامن پکڑ لو مضبوطی سے، چھوٹنے نہ پائے. مضبوطی سے، مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ پکڑنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، لیکن سنی جب پکڑتا ہے میاں تو یہ سمجھ کے کہ میرے پیر کا دامن ہے، تصور میں مصطفیٰ کی جالی ہے. جب مرید ہوتا ہے سنی، مومن سنی سعید العقیدہ، جب مرید ہوتا ہے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہے تو پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہو میں نے دیا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں. یہی کہتے ہیں نا، اپنے ہاتھ سے لے کر سلسلہ بسلسلہ حضرت علی تک، سرکار تک. یہی کہتے ہیں نا، تمام اوراد و وظائف پڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی سید شاکر علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی سید شاکر علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھا حضرت. سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے پیارے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات آپ جانتے ہیں جب پیر صاحب ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں یہی تو کہتے ہیں کہو میں نے ہاتھ دیا غوث پاک کے ہاتھ میں، تو مرید بھی یہی کہتا ہے. لیکن میرے بھائی وہ پیر کامل اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت کا زمانہ ہے. راجستھان کے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ پیر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہو ہاتھ دیا غوث پاک کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہو ہاتھ دیا علی کے ہاتھ میں، کہو ہاتھ دیا نبی کے ہاتھ میں. یہ کیا سب معاملہ ہے؟ ہاتھ ان کا رہتا ہے اور کہاں کہاں لے جاتے ہیں. چلو میں چلتا ہوں اور سرکار اعلیٰ حضرت سے مرید ہونے کے لیے میں کہوں گا کہ آپ مجھ کو مرید کر لیجئے. جب وہ کہیں گے کہو غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو میں کہوں گا کہ میں نے ہاتھ دیا مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہاتھ میں رحمت اللہ تعالی، ان کے ہاتھ میں. کہا ٹھیک ہے، دو چار مولوی گروپ بنا کر کے آئے تو وہ تو بیچارے عقیدت کے ساتھ آئے تھے، مرید ہو گئے. لیکن وہ مولانا صاحب آنے کے بعد جب آپ نے پڑھانا شروع کیا اور آپ وہاں پر پہنچے، کہو میں نے ہاتھ دیا غوث پاک کے ہاتھ میں، تو انہوں نے کہا میں نے ہاتھ دیا مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہاتھ میں. آپ نے کہا میں کیا کہتا ہوں تم کیا کہتے ہو؟ جو میں کہتا ہوں وہ کہو. کہا سرکار مجھے جتنا نظر آتا ہے اتنا ہی بولتا ہوں. بہت خوب. جو مجھے نظر آتا ہے وہی بولتا ہوں. کہا جو میں کہتا ہوں وہ کہو. کہا سرکار جب تک وہ نظر نہ آئے گا تب تک بولوں گا نہیں. بہت خوب.
آپ نے کہا کہو میں نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ کہا نہیں سرکار میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. آپ پوچھو علماء سے پتا چلے گا آپ کو کہ جس وقت آپ نے دونوں مونڈے پکڑ کے مولانا صاحب کے جھنجھوڑا ہے, آگ بند ہوئی, بے ہوشی کا عالم ہوا, ساتھیوں نے پانی کے چھینٹے مارے, اٹھ کر کے مولانا صاحب بیٹھے, پھر ہاتھ میں ہاتھ رکھا. حالات فرماتے ہیں کہو میں نے ہاتھ دیا غوث پاک کے ہاتھ میں. انہوں نے کہا میں نے ہاتھ دیا غوث پاک کے ہاتھ میں. کہا کہو میں نے ہاتھ دیا علی کے ہاتھ میں. کہا میں نے ہاتھ دیا علی کے ہاتھ میں. کہا کہو میں نے ہاتھ دیا نبی کے ہاتھ میں. کہا میں نے ہاتھ دیا نبی کے ہاتھ میں. جب فارغ ہوئے ساتھیوں نے کہا کہاں گیا تمہارا وہ کہاں گئی تمہاری؟ تم نے تو کہا تھا اس وقت تک میں کہوں گا نہیں. کہا تم کو کیا معلوم جس وقت امام اہل سنت نے میرے مونڈے پکڑ کے ہلائے ہیں زبان پر ہو ادھر ان کا دام ادھر ان کی چالی, نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. کیا کہنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سچوں کے ارے یہ وظیفہ آپ یاد رکھو, سچوں کے بلند آواز سے پیارے, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اچھے ہو جاؤ گے, چھوٹے ہو تو بڑے ہو جاؤ گے, کمتر ہو تو برتر ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیاء کرام کی شان کتنی بلند و بالا ہوتی ہے, اولیاء کرام کا مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے. ہندوستان میں آپ کے بھارت میں ایسے ایسے لوگ, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی, کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ سبحان اللہ, جانتے ہیں نا آپ لوگ اولیاء نظام الدین اولیاء. آپ نے ایک روز اپنی بیوی سے کہا, شریک حیات سے, کہ دیکھو دریا کے اس پار ایک بزرگ بیٹھے ہیں, کھچڑی لے لو, جا کر کے ان کو کھلا کے چلے جاؤ. کھچڑی لیا, باندھا, لپیٹا, سمیٹا. جب دریا کے پاس پہنچی تو یہی جمنا جو ہے موجیں مار رہی ہے, دریا میں لہریں اٹھ رہی ہیں, کوئی کشتی نہیں. لوٹ کے آئے, کہا سرکار میں جانے کے ارادے سے وہاں تک پہنچی لیکن کوئی کشتی نہیں, دریا موجیں مار رہا ہے, پہنچوں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا, جبکہ وہ 4-5 بچے کی ماں تھی, تو آپ نے فرمایا ان سے جاؤ دریا کے قریب کھڑے ہو کر کے کہنا اے دریا مجھ کو راستہ دے دے. اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کے بدن میں ہاتھ نہیں لگایا. تو اس نے سوچا تو کہ یہ بات غلط ہے, میں کیسے کہوں, لیکن کچھ نہ بولی, ادب. پہنچی, دریا کے قریب کا ہے, دریا مجھے راستہ دے دے, اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں اپنی بیوی کے بدن میں ہاتھ نہیں لگایا. دریا نے راستہ دے دیا. سبحان اللہ. اس پار پہنچی تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں, کھچڑی دیا, انہوں نے کھایا, کھا کر کے باندھ کر کے پلیٹ بڑھایا. جب وہ آئی تو پھر دریا ویسے ہی بہ رہا تھا. لوٹ کے پہنچی, کہا بابا اس پار جاؤں کیسے؟ کہا آئی کیسے تھی؟ کہا جھوٹ بول کر. بہت خوب. کہا جھوٹ بولی تھی؟ کہا ایسے ایسے بول کے آئی تھی. تو کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, دریا سے کہنا ہے دریا راستہ دے دے. اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے 40 سال سے کچھ نہیں کھایا. بہت خوب. سبحان اللہ. یا اللہ, یہ تو اس سے بھی بڑا. اب ہمارے سامنے ابھی ابھی پورا پلیٹ ٹھیک کر دیا, اور کہتے ہیں 40 سال سے کچھ نہیں کھائے, لیکن پوچھنے کی ہمت نہ پڑی. آئیں, کہا دریا مجھے راستہ دے دے, اس بزرگ نے بھیجا جس نے 40 سال سے کچھ نہیں کھایا. دریا نے راستہ دے دیا, اپنے گھر چلی آئے. موقع اچھا دیکھا, حضرت کا مزاج اچھا دیکھا, قریب پہنچی اور کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کہا پوچھو. کہا آپ نے اس دن مجھے بھیجا تھا. کہا ہاں. کہا آپ بھی جھوٹ بولے, وہ بھی جھوٹ بولے. کہا کیا میں جھوٹ بولا وہ جھوٹ بولے؟ کہا ہاں سرکار, آپ نے ایسا ایسا کہا تھا, یہ 4-5 بچے یہ آپ ہی کے ہیں, آپ نے کہا تھا زندگی بدن میں ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے میرے سامنے پوری پلیٹ کھچڑی کھایا, کہا 40 سال سے کچھ نہیں کھایا. کہا میری شریک حیات وہ بھی سچ بولے, ہم بھی سچ بولے. کیا کہنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے اس کو نہیں سمجھا, اس لیے میں نے جو کہا زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا, وہ اس لیے کہا کہ میں نے اپنی
نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے تیرے بدن میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور انہیں اپنی نفس کی خواہش کا کھانا 40 سال سے نہیں کھایا. جو ملا کھا لیا, نہ ملا صبر شکر کر لیا, اس لیے 40 سال سے کبھی خواہش کا کھانا نہیں کھایا. واہ 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 اس لیے انہوں نے کچھ نہیں. تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کانے. ایک بزرگ کے پاس لوگ پہنچے اور کہا کہ سرکار بارش نہیں ہو رہی, دعا کر دیجئے. تو کہا آج کل معاملہ ہمارا ٹھیک نہیں چل رہا, الٹا ہے. ہم جس چیز کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا الٹا اثر ہوتا ہے, اس کا الٹا اثر ہوتا ہے. ہم سے دعا مت کراؤ. ارے کہا سرکار آپ جیسے مقبول بارگاہ ہیں, آپ جیسے لوگ دعا نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ تو کہا اچھا ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہا یہ میری ٹوپی ہے, اس کو دھل کے باہر پھیلا دو, سوکھ جائے. دیا تو ٹوپی دھل کر کے پھیلا دیا باہر, بادل آئے, پانی برسنا شروع. کہا سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے کہا تھا نا کہ الٹا اثر ہوتا ہے, میں نے سوکھنے کے لیے پھیلایا ہے, اب سوکھنے نہ پائے گی یہ. بہت خوب, کیا کہنا, سبحان اللہ. تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز, جشن غریب نواز منانے والوں, میرے بھائیوں اس جشن غریب نواز میں آنے والوں, سرکار غریب نواز آج اجمیر میں تھوڑا ہوں گے, دیوانوں کا مجمع یہاں ہوگا, سرکار غریب نواز اجمیر میں ہوں گے. ارے نہیں, جناب شاہ عالم شیر صاحب جو ہے سرکار غریب نواز کے یہاں حاضری دے کر صرف چلے ہی نہیں آئے, بلکہ ان کو بھی دعوت دے کے چلے آئے ہیں, ان کو بھی دعوت دے آئے ہیں. سرکار آپ کا جشن منانے جا رہے ہیں, آپ کی یاد منانے جا رہے ہیں, آپ کے ذکر کی محفل سجانے جا رہے ہیں. اور جب ان دیوانوں کو انہوں نے جمع کیا ہے تو کرم فرما کے غریب نواز بھی تشریف لائے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیوں نہ لائیں گے جب بھی دیوانے پکارتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام کون نہیں جانتا؟ آپ کے خلیفہ بھی ہیں, آپ کے مرید بھی ہیں. آپ جانتے ہیں جب دہلی کے پیش امام, جامع مسجد کے پیش امام بنا کر کے آپ بھیجے گئے اور آپ نے امامت کرنا شروع کیا تو بڑے بڑوں کے جو چکے چل رہے تھے سب کے چکے بند ہو گئے, بڑے بڑوں کے تاج نیچے ہو گئے. تو لوگوں کو دشمنی ہوئی, لوگوں کو پریشانی بڑھی کہ اب ان کو جلدی سے ہٹایا جائے, دہلی سے جلدی ان کو بھگایا جائے. تو اب کسی سیدھے سادھے آدمی کو جس کا وقار جم چکا ہو, جس کی اہمیت کو لوگ جس کو سمجھ چکے ہو, جس کی عظمت کو لوگ سمجھ چکے ہو, جس نے اپنے وقار کا لوہا لوگوں سے منوا لیا ہو, اس لیے میرے بھائیوں اب اس آدمی کو جلدی سے ہٹانا بھگانا تو کوئی چھوٹا سے کام نہیں تھا. اس لیے لوگوں نے سوچا اب ان کو جو ہے ایسے نہیں بلکہ کوئی الزام لگا کے ہٹایا جائے. ایک عورت کو جو فاحشہ عورت تھی, حاملہ تھی, پیسہ دے لے کر کے اس سے بات چیت کی اور کہا تمہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگانا ہے, تب وہ دلی چھوڑ کر کے جائیں گے. آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز کے دیوانے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جامع مسجد میں پیش امامت کر رہے ہیں اور نماز پڑھا کے جب باہر نکلے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیروں کا بوسہ دے رہا ہے, بڑے استقبال کے ساتھ لوگ لے کے چلے آ رہے ہیں. وہ عورت دوڑ کے آنگن میں پہنچی اور اس نے کہا اے لوگوں, ایسے آدمی کا تم ہاتھ چوم رہے ہو, پیر چوم رہے ہو. لوگوں نے کہا کیا بک رہی ہے؟ کہا اس لیے بک رہی ہوں کہ میری طرف دیکھو, یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. اتنا کہنا تھا. کیا آپ جانتے ہیں تاریخ شاہد ہے جس وقت اس عورت نے جس وقت غریب نواز کیا اس دیوانے پر الزام لگایا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی کی جامع مسجد میں بے ہوش ہو گئے اور یہ پکار کر معین الدین حسن عالم پناہ ہے بسوئے ماں غریبا یک نگاہے. اے میرے خواجہ میری مدد کو آجا. کہاں دہلی کہاں اجمیر آواز آئی, قطب الدین گھبراؤ نہیں آتا ہوں, قطب الدین گھبراؤ نہیں آتا ہوں. پل کی پل میں لوگوں نے دیکھا کہ غریب نواز دہلی میں. شمس الدین کیسا الزام ہے؟ کہا سرکار الزام تو لگایا جا چکا ہے, جتنی صفائی کی جائے گی اتنی ہی اور زیادہ اس میں گندگی پھیلے گی, بس یہیں پر بات رہنے دیا جائے, آگے نہ بڑھایا جائے. آپ نے کہا کیسی؟ نہیں لوگوں کو جمع کرو.
मोइनुद्दीन ऐसी सफाई बयान करेगा कि दिल्ली वाले देखते रह जाएंगे। कहा सरकार कितने गवाह आप पेश करेंगे? आपने फरमाया गवाह पेश करूंगा। अरे ये बताओ, अगर औरत के पेट के अंदर का बच्चा खुद ही बता दे कि मैं किसका हूं तब तो मान लोगे? सुभान अल्लाह, अरे बुलंद आवाज से बोलो। कहा तब तो सरकार पागल से पागल मान लेगा। आप बुलाओ, सबको जमा करो। तमाम लोग जमा हुए, आप खड़े हैं, छड़ी उठाई, उसके पेट की तरफ इशारा किया, तमाम मजमा मौजूद है। मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए बच्चे, मोइनुद्दीन चिश्ती का हुक्म है, खुदा और रसूल का वास्ता है, तू सच सच बता दे किसका लड़का है। आवाज आती है, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, हम तुम्हारे चरणों पर बलिहारी जाएं, तुम्हारे कदमों पर निसार जाएं। ए सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगाया गया है हम इनके लड़के नहीं हैं। इतनी आवाज आनी थी कि फौरन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने तलवार खींची, चाहा कि औरत की गर्दन को उड़ा दे, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कलाई पकड़ ली। कहा जुल्म का बदला जुल्म से नहीं दिया जाता, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देते। मेरे आका पत्थर लोग बरसाते थे, मुस्तफा दुआएं देते थे। हम उनकी उम्मत है जिसने जफाएं सह के भी दी है दुआएं। मेरे आका ने ताज्जुब खेज है खुल्के करीमाना मोहम्मद का। इसलिए हजरात आप जानते हैं सरकार गरीब नवाज मुहसिन हिंदुस्तान अताए रसूल पताए रसूल कौन नहीं जानता? आप लोग जानते होंगे सरकार गरीब नवाज अजमेर गए हैं कि नहीं आप लोग? अरे आप लोगों में से कम 50% लोग तो गए होंगे। सुभान अल्लाह। और जो लोग गए हैं जानते हैं वहां पर याना सागर तालाब जो है, छोटा मोटा तालाब नहीं, अच्छी खासी नदी मालूम होता है। बोलो भाई है कि नहीं? उसको खाली कराने की जरूरत अगर पड़ जाए तो कितनी मशीनें लग जाएंगी, बड़े टैंकर लग जाएंगे, बड़ी परेशानी होगी, तब भी जल्दी से खाली नहीं होगा। लेकिन गरीब नवाज ने कोई मशीन नहीं मंगाई थी, फौज नहीं मंगाई थी। जब जालिमों ने पहरा लगाया था कि पानी ना दिया जाए, क्या ना दिया जाए? पानी। अब पानी ही का तो मामला करबला में भी था, पानी ना मिले, पानी ना देना, दुनिया की हर कौम पिए मगर इमाम हुसैन को ना देना। और यही पाबंदी अजमेर में भी थी। मुझसे कुछ लोगों ने कहा, ये मौलाना ये बताइए, गरीब नवाज पर भी वही पाबंदी लगाई गई, इमाम हुसैन पर भी वही पाबंदी लगाई गई, मगर इमाम हुसैन ने कोई करामत करबला में क्यों नहीं दिखाई? गरीब नवाज ने करामत दिखा दी अजमेर में, लेकिन हुसैन ने क्यों नहीं दिखाई? तो मैंने कहा सुनो, मामला ये नहीं था। मामला जब इनसे होता है तो इस्तिकामत से काम लिया जाता है, और जब इनसे होता है तो करामत से काम लिया जाता है। समझे कि नहीं अभी? अरे समझ में आया? सुभान अल्लाह। सरकार इमाम अली मकाम की शान, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। तो सरकार गरीब नवाज, यहां पर भी वही मामला, वहां पर भी वही मामला, लेकिन सरकार गरीब नवाज ने यहां करामत दिखाई। बुलाया अपने खादिम को, कहा लाओ, क्या ले आओ प्याला जो है बहुत आला, और चले जाओ आना सागर के करीब, और कहना ये पानी अगर चाहते हो अपने लिए आसानी तो करो थोड़ा मेहरबानी, हो जाएगी मुश्किल में आसानी, दूर हो जाएगी परेशानी। ए पानी
یہاں ہے خواجہ کی سلطانی، انہی کی ہے حکمرانی. خواجہ نے بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں پیالہ ہے، بہت ہی آلہ ہے. یہ پیالہ بہت ہے آلہ، حکم سنتے ہی پانی نے سر ڈالا، اور تھوڑی ہی دیر میں پتہ نہ چلا کہ پانی کہاں چلا گیا. تھوڑے سے پیالے میں، بولو بھائی، اس پیالے میں اتنا بڑا تالاب آ گیا. آپ نے سنا ہے نا بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے نا، اتنے سے پیالے میں اتنا بڑا ساگر آ گیا. بولو بھائی، آ گیا کہ نہیں؟ پورے تالاب کا پانی چھوٹے سے پیالے میں غریب نواز نے بھر لیا. تمام لوگ دیکھ کر کے حیران، یہ پانی کہاں چلا گیا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، کیا نا ساگر سرکار نے فرمایا تھا اور قید لگا دی تھی، اور اگر مطلق فرما دیتے کہ جاؤ پانی بھر لاؤ تو پورے بھارت کے کسی ندی نالے میں ایک قطرہ پانی نہ رہ جاتا، اور پیالے میں سارا کا سارا پانی آ جاتا. اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے کہا جاؤ نا ساگر سے کہہ دینا، تو تالاب کا سارا پانی اس پیالے میں آ گیا. آج بہت سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، اے دیوانوں یہ بتاؤ تم لوگ کیسے پاگل ہو گئے ہو، کیسے دیوانے ہو گئے ہو؟ تم لوگ جھوم جھوم کے سلام میں پڑھتے ہو، نعت میں پڑھتے ہو، آقا اپنے دامن میں چھپا لیجئے، اپنی نوری چادر میں چھپا لیجئے. کہاں اتنی بڑی امت، کہاں اتنی چھوٹی سی چادر، بھلا کیسے یہ امت آ سکتی ہے؟ تو ایک دیوانے نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے، ارے وہ تو وہاں کی بات 1400 برس پہلے کی بات، ہمیں ابھی 700 برس پہلے سرکار غریب نواز نے بھارت کی دھرتی پر ایک چھوٹے سے پیالے میں اتنے بڑے ساگر کو بھر کے یہ بتا دیا کہ غلام جب اتنے سے پیالے میں اتنے بڑے ساگر کو بھر سکتا ہے تو پھر نبیوں کا امام اپنی نوری چادر میں پوری امت کو بھر سکتا ہے، پوری امت کو سمیٹ سکتا ہے. اس لیے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز موثر ہندوستان عطائے رسول، کیا کہنا، سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں سرکار صابر پاک کا نام کون نہیں جانتا؟ بولو بھائی، صابر پیا کلیری کا نام کون نہیں جانتا؟ سبحان اللہ. مرتے دم ہو لبوں پر صدا آخری، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. اور منقبت کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، تھام کر دامن غوث ہو جائیے. بلند آواز سے بولو پیارے، تھام کر دامن غوث ہو جائیے. قادری 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 قادری، شان دوستا میرے خواجہ پیا، شان دوستا میرے خواجہ پیا. شان دوستا میرے خواجہ پیا، سنجری 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 سنجری. اور پے کرے صبر ہے میرے صابر پیا، پے کرے صبر ہے میرے صابر پیا، پے کرے صبر ہے میرا صابر پیا. کلیری 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 کلیری.
اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. اعلی حضرت ہے زندہ مگر مر گیا. اعلی حضرت ہے زندہ مگر مر گیا. تھانوی 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 تھانوی. ہاں وہاں سے سمجھ میں آیا ہے. دیکھو بیچ سے ایک دم سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز. اور شعر ملاحظہ فرمائیے. اعلی حضرت کا شیر ببر کون ہے؟ اعلی حضرت کا شیر ببر کون ہے؟ ازہری 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 ازہری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الاسلام، حضور تاج الاسلام. اس لیے حضرات انشاءاللہ کل بھی اسی اسٹیج پر آپ تقریر سنیں گے، حضرت کی زیارت بھی کریں گے. لہذا آئیے، حضرت صابر پاک کا نام زبان سے نکلا ہے، وہ واقعہ سماعت کیجئے. حضرت صابر پاک کو دنیا جانتی ہے، صابر پیا کلجری کو دنیا جانتی ہے. خوب اچھی طرح سے لوگوں نے تعریف پڑھی ہے. ایک مرید نے، ایک خادم نے پوچھا سرکار فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن سرکار یہ بتا دیجئے یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے، یہ ٹکٹ کھلے گا کہ وہ ٹکٹ کھلے گا، کہ وہ ہوگا کہ یہ ہوگا. دنیا داری میں بہت سے اگر پوچھے گا جا کر کہے گئے سرکار بتائیے ہماری بیوی ہم کو بہت ڈانٹتی ہے، ایسا کچھ کیجئے کہ کم از کم اس کا مزاج اچھا ہو جائے. بیوی کے بیمار پہنچتے ہیں، اس ٹی وی کے بیمار پہنچتے ہیں، جا کر کے الگ الگ سوال کرتے ہیں. مگر پہلے کے لوگ تھے اپنے مرشد سے سوال کرتے تھے. ویسے سرکار فرمائیے فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ بھی بتاتے تھے کہ فنا یہ ہے، بقا یہ ہے. سبحان اللہ. فنا یہ ہے، بقا یہ ہے. مرید نے پوچھا، آپ نے فرمایا پرسوں آنا تو بتاؤں گا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. سبحان اللہ. جب پرسوں مرید آیا تو دیکھا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. دل میں سناٹا چھایا کہ میں نے پوچھا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، جواب نہ ملا. حضرت کا انتقال ہو گیا. تکیا کے نیچے ایک وصیت نامہ لکھا رکھا ہے، اے لوگوں میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی اپنی طرف سے کسی کو انتخاب نہ کرنا، بلکہ پچھم کی جانب سے ابرقی گھوڑے پر ایک نقاب پوش تشریف لائیں گے اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. سبحان اللہ. وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. انتظار ہو رہا ہے. غسل دلا کر کے میت کو رکھ دیا گیا، کفن پہنا کر کے رکھ دیا گیا. انتظار ہو رہا ہے وہ تشریف لائیں. دیکھتے ہی دیکھتے پچھم کی جانب سے کچھ غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا. لوگ سمجھ گئے شاید وہی آ رہے ہیں. گھوڑے سے نیچے اترے، نقاب چہرے پر پڑا ہے اور فرمایا آپ نے، اے لوگوں بتاؤ صفیں درست ہے؟ کہا سرکار بس آپ ہی کا انتظار ہے. سبحان اللہ. آپ ہی کا انتظار ہے. آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. آپ نے نیت کی. نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. نیت کی، ہاتھ باندھ لیا، سنا پڑھی، تکبیر کہی. سبحان اللہ. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھی، تکبیر کہی، دعا پڑھی، تکبیر کہی، سلام پھیر دیا. اس کے بعد جب چلنے لگے تو اسی مرید نے دامن تھام لیا. کہا سرکار آپ کون ہیں؟ اپنا نام بتا کر جائیے، چہرہ دکھا کر جائیے، پتہ لکھا کر جائیے. سبحان اللہ. آپ کون ہیں؟ آپ اپنا پتہ بتائیے،
अपना चेहरा दिखाइए। ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो एक ही सवाल सीने में मचल रहा है। कल लोग पूछेंगे कि आपके पीर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो हम लोग जवाब क्या देंगे? इसलिए सरकार अपना चेहरा दिखाइए, अपना चेहरा दिखाइए, दीदार कराइए और अपना पता बताइए। तारीख शाहिद है कि जिस वक्त चेहरे से आपने नकाब उठाया है, सबने देखा कि साबिर पाक तो चारपाई पर है और एक शादी ब्याह हमारे सामने खड़े हैं। मुरीद ने पूछा हुजूर मामला क्या है? क्या तुमने समझा नहीं? तुमने पूछा था फना क्या है, बका क्या है? आंख खोल करके देख, जो चारपाई पर है ये फना है, जो तेरे सामने है ये बका है। अल्लाह का वली मरता नहीं, लिबास हस्ती बदल जाता है। तो मैं खुद जनाजा नमाज अपनी इमाम बन कर पढ़ा रहा हूँ। फना बका दोनों मंजिलों में मेरी ही आवाज कू बकू है। क्या कहना भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लिया हज़रात, क्या कहना? बुजुर्गाने दीन का मामला। अल्लाह समद, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। मैं नबी करीम में अभी गया था तकरीर के लिए, तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह के आस्थाने पर मैंने हाजिरी दी। एक किताब मिली मुझे, तो मैंने पूछा लोगों से, तो उसमें एक कफन चोर का वाकया लिखा। आपके जब विसाल का इंतकाल का वक्त करीब आया तो दिल्ली में वो जो कफन चोर था उसको बुलाया। अब बुला के उससे चुप से कहा, सुनो ये बताओ इस वक्त अच्छे किस्म का कफन कितने का मिलता है? कहा सरकार हम क्या जाने कितने का मिलता है। कहा तुम सब जानते हो कितने का मिलता है, बताओ कितने का मिलता है। इधर उधर देखा और बताया इतने का मिलता है। तो आपने एक दिरहम ज्यादा निकाला और उसको दिया। कहा ये पकड़, वादा कर मेरी कब्र में नहीं आना। कहा क्या कह रहे हैं सरकार आप? कहा मेरी कब्र में नहीं आना, वादा कर। कहा मैं ये काम थोड़ा करता हूं जो सरकार आप ऐसा कह रहे हैं। कहा देखो जो दिल्ली वाले तेरा ऐब नहीं जानते वो ना जाने, लेकिन अल्लाह के वली से तुम्हारी कोई चीज पोशीदा नहीं। सुभान अल्लाह, मुझसे कोई चीज छिपी नहीं, मैं सब जानता हूं। इसको पकड़, वादा कर। कहा ठीक है सरकार, तबर्रुक समझ के रखे ले रहा हूं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। रखा उसने और रख करके बहरहाल चला गया वादा करके कि नहीं आऊंगा। जब हजरत का इंतकाल हो गया, लोगों ने अच्छे किस्मों का कफन दिया, तो नमाज जाना रोने गाने में अरे अल्लाह अल्लाह पहुंच गया सबसे पहले। मालूम होता था अब इससे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हजरत का कोई है ही नहीं। हर चीज में आगे 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 आगे। नमाज जनाजा पढ़ने में बिल्कुल अगली सब में। मौका लग जाए तो इमामत के लिए भी इतना ज्यादा आगे पहुंच गया। नमाज भी पढ़ी, मिट्टी में शामिल रहा, सुपुर्दे खाक किया गया हजरत को, वहां से चला आया। लेकिन अब चैन कैसे पड़े? इधर करवट बदले उधर करवट बदले। कहा यार जिंदगी में वादा कर लिया था, अब तो इंतकाल कर गए, अब कहा है चलो क्या रखा है, अब भी कोई बात है क्या? जिंदा में वादा किया था ना, क्या करेंगे? अब तक कोई पकड़ने वाला तो मिला नहीं था। पहुंचा, रात के सन्नाटे में मिट्टी हटाई, बनगा हटाया, नीचे धसा और जैसे ही कफन पे हाथ लगाया तो हजरत ने कहा आ गया तू? वाह वाह वाह, बहुत को कलाई पकड़ी और कहा आ गया तू? तो कहा सरकार बस छोड़ दीजिए, अब तक कोई पकड़ने वाले नहीं मिला था, बड़ी गलती हो गई सरकार, बस छोड़ दीजिए, आका आपका भी ऐसा ना करूंगा। कहा नादान तू एक जन्नती होकर जन्नती का लिबास उतार रहा है। क्या गाना भाई, क्या गाना? रोने लगा जारो कतार। कहा सरकार आपके जन्नती होने में तो कोई शक नहीं, आप जन्नती हैं, मगर मैं कैसे जन्नती हूं? उम्र तो बीत गई कफन चोरी में, उम्र बीत गई यही करते हुए, मैं जन्नती कैसे हो गया? सरकार ने फरमाया बेशक तू बड़ा गुनहगार है, खताकार है, लेकिन तूने आज मेरी नमाज जनाजा में शिरकत की है और जितने लोग मेरी नमाज जनाजा में शामिल थे अल्लाह ने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी है, इसलिए तू भी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हज़रात
آپ جانتے ہیں اللہ کے ولیوں کی شان کتنی بلند و بالا ہوتی ہے، کیا ہی عظمت والے ہوتے ہیں، کیا ہی بزرگی ہوتی ہے. سبحان اللہ. آؤ ولیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں امام اہل سنت آقائے نعمت مجدد دین ملت اعلی حضرت عرض کرتے ہیں سرکار غوث کی بارگاہ میں، یا اے سرکار بغداد، تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے پیاسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تلوے کی شان جب یہ ہے تو جلوے کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تلوے کا یہ عالم، جلوے کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ. اچھا بھائی، دو تین شعر ملاحظہ فرما لیجیے. اردو زبان میں ہمارے یہاں کے لوگ، یہ گورکھپور، گونڈا، بہرائچ، اترولہ، بلرام پور، ہمارے الہ آباد سائڈ کے لوگ یہ زبان سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے اتر پردیش کا زیادہ اور بہار بنگال کا، اس لیے وہ زبان سمجھتے بھی ہیں. تو ایک ہمارا شاعر، ایک عاشق رسول، ایک دیوانہ شاعر یہ زبان پیش کرتا ہے، اور میں اپنے اس شاعر کا یہ کلام آپ تک پہنچاتا ہوں. بس دو شعر سنیے، ایمان تازہ ہو جائے. محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. کہلا بار بار ہم مدینہ جلبے، ارے بڑا نواز سے بولیے. کہلا بار بار ہم مدینہ جلبے، کہلا بار بار ہم مدینہ جلبے، جہیا بولی ہے سرکار ہم مدینہ جلبے، جہ کا نصیب بھیلے تو میری غلامی، او کا بولایو در پہ جے کرے تو حامی، او ملائک جہاں بھیجو سلامی، کہیں یاد کھئی ہو او دیار ہم مدینہ جیبے، کہیں یاد کھئی ہو. اور ایک غریب اپنی غربت کا مارا ہوا وہ انسان آقا کی بارگاہ میں تصور کر کے آخری شعر سنو، ایمان تازہ ہو جائے. وہ غریب دکھیا کیا کہتا ہے؟ ایسی غریبی. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز